والصلاة والسلام على رحمة العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. فقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا صحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. وقال عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: جئت فختمت الأنبياء. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقلاما. وعن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، ہدایت سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہو. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. ہم سب سے پہلے خالق کائنات کامل الذات محمود الصفات الہ العالمین احسن الخالقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں شکر کے کلمات بیان آنا چاہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے حد و بے حساب فضل و کرم اور احسانات سے اپنے حبیب پیارے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا رسول راگی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور فعل میں ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر یہ رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھرا ماہ ربیع الاول شریف نصیب فرمایا. ماہ ربیع الاول کونین کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولادت باسعادت کا مبارک مدینہ. ماہ ربیع الاول کہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں سب سے پہلی مرتبہ ساتویں آسمان پر رہنے والے تمام فرشتوں کے سردار و امام حضرت جبریل امین علیہ السلام سب سے پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اگر حاضر ہوئے تو وہ ماہ ربیع الاول ہی تھا. ربیع کے معنی بہار،
اول خاص بہار اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں اسلام کی بہار بن کر کے ہمارے نبی نہیں ہیں، آقا نامدار ہمارے نبی ہیں، مدنی تاجدار ہمارے نبی ہیں، پیغمبروں کے سردار ہمارے نبی ہیں، شان مصطفی سبحان اللہ آپ بھی کہہ دیجیے پیغمبروں کے سردار ہمارے نبی، شافی محشر ہمارے نبی، آقا نامدار ہمارے نبی، پیغمبروں کے سردار ہمارے نبی، حضور سید الابرار ہمارے نبی، غریبوں کے غم گسار ہمارے نبی، امام الانبیاء ہمارے نبی، شافی ہوتے جزا ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، شمس الضحیٰ ہمارے نبی، بدر الدجا ہمارے. جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا موضوع بدلے گا نہیں. شان رسول میں انشاءاللہ الفاظ آتے جائیں گے. شمس الضحیٰ ہمارے نبی، بدر الدجا ہمارے نبی، نور الہدیٰ ہمارے نبی، تحت الورا ہمارے نبی. اور یہ نہ سوچیے کہ ارے دیکھیں کب تک کہ ہم سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں کب تک یہ الفاظ آتے جائیں گے. ارے وعدہ ہے تو پھر جلال کا قرآن مقدس میں قرآن کا عنایت کرنی تھا. اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. قیامت باتیں قیامت تک ذکر مصطفیٰ ہوگا. دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی قوت شان مصطفیٰ کے بیان کو بند نہیں کر سکتی. نبی بے مثال، نبی کی ذات بے مثال، نبی کی صفات بے مثال، نبی کی تعلیمات بے مثال، نبی کی عبادات بے مثال، نبی کے معجزات بے مثال، نبی کے کمالات بے مثال. تو جب نبی کی ایک ایک صفت بے مثال ہے تو جس ماہ مبارک میں نبیوں کے سردار و امام تشریف لائے ہیں ان ماہ مبارک بے مثال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا جانتے آپ کے نوجوان ماہ ربیع شریف کی فضیلت؟ کہ ہمارے علماء کرام اگر بیان نہ کریں فضائل رمضان، بیان نہ کریں فضائل رجب المرجب، بیان نہ کریں فضائل شعبان المعظم، فضائل عید الفطر، فضائل شوال المکرم، فضائل ذی القعدہ ذی الحجہ، فضائل محرم الحرام، فضائل رجب پر اگر بیان نہ کریں تو کیسے معلوم ہوگا کس مہینے میں کون سا واقعہ پیش ہے؟ نہیں معلوم نوجوانوں کو. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی جمعے کی نماز کون سے مہینے میں پڑھائی؟ عربی مہینہ کون سا تھا؟ ایک مطلب سبحان اللہ کہی تو بتا. عید مبارک مہینہ ربیع الاول کا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمان کے نیچے اس فرش خاکی پر شہر مدینہ میں محلہ بنی سالم میں 100 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ پہلی مرتبہ جمعے کی نماز میں امام فرمائی. سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ. وہ پہلا جمعہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حیات طیبہ. پھر جمعہ آیا باقاعدہ موت پہ 8ویں دن، 7 دن ہوتے ہفتے میں 8ویں دن وہی دن آ جاتا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے اس کے بعد پھر جمعہ آیا، پھر جمعہ آیا، پھر جمعہ آیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کیسا جمعے آئے؟ ہم سے تو سوال یہ کیا گیا تھا ایک ساتھ پرچہ دینا. ابا آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کتنی بار جمعے کی نماز پڑھی؟ ارے بھیا ان کی شریعت میں جمعے کی نماز فرض ہی نہیں تھی. یہ تو معلوم کرو جس نبی کی شریعت میں کون سی چیز کھانے کی تھی، کون سی چیز ممنوع تھی، منع تھی. کس نبی نے باقاعدہ 2 سگی بہنوں سے نکاح کیا؟ کس نبی کی شریعت میں حرام ہو گیا 2 سگی بہنوں سے نکاح؟ 2 سگی بہنوں سے نکاح کرنے والے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کو سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ. ان کی شریعت میں جائز تھا. ان کی شریعت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے 2 سگی بی بی لیا اور بی بی راحیل، یہ دونوں سگی بہنیں تو ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ بی بی راحیل اور بنیامین ان کے بھائی، اور بی بی لیا سے باقی یہودا، شمعون، زبولون اور اسخارا، یہ جو بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جنہوں نے کنویں میں ڈال دیا. یہ سب ہم نے 1990 میں پڑھا تھا 35 سال پہلے. یار ویڈیو سوشل میڈیا واٹس ایپ اور باقاعدہ یوٹیوب اور یہ واٹس ایپ اور یہ وائی فائی اور یہ ٹویٹر اور یہ گوگل اور انٹرنیٹ یہ تو ابھی کل پیدا ہوا ہے. ہم موبائل اور موبائل کے ابا اور موبائل کے دادا باقاعدہ طور پر ہم ان کے ابا سے واقف ہیں. موبائل کے دادا کون ہیں، موبائل کے نانا کون ہیں، ہمیں قرآن مجید کب نازل ہوا یہ دیکھ لیجیے. آج اس موبائل اس مشین کے سامنے باقاعدہ اس طریقے سے آ کر کے اپنے آپ کو پست کر لیا کہ اللہ کا قرآن چھوٹ گیا. پوری رات نوجوان بچے، نوجوان بیٹیاں، بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہمارے بھانجے اور بھانجیاں، ہماری بہویں، ہمارے بیٹے پوری شب اللہ کی بنائی ہوئی رات کو ضائع کر رہے ہیں. رات عظیم الشان اللہ کی نعمت
قرآن مجید نے سامان کر لیا، اللہ نے سامان کر لیا کہ اگر اللہ بیچ میں اسی بارے میں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس رات کو باقاعدہ طور پہ دن میں بدلے نہیں تو دنیا کی کوئی طاقت رات کو بدل کر صبح لا نہیں سکتی. قیامت تک رات ہی رات ہو جائے گی. آج بھی ناروے کے لوگ باقاعدہ طور پہ 22 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، وہاں سورج نہیں ڈوبتا. میں اگر اللہ تعالیٰ سارا دن نہیں مہینوں کے لیے دن ہی دن مقرر کر دے، آپ ترس جائیں کہ اندھیرے کو، اور نیند کے لیے آپ باقاعدہ اللہ سے گہار لگائیں گے، اللہ رات نصیب فرما دیجیے، اندھیرا نصیب فرما دیجیے تاکہ میری آنکھوں کو راحت نصیب ہو جائے، ہم تھوڑی دیر سو کر کے اپنے بدن کو تازگی بخش لیں. آپ یہ اللہ سے گڑ گڑا کر رات مانگیں گے، رات ملے گی نہیں. تو خالق ہمارا کون ہے؟ کہیے اللہ. خالق ہمارا کون ہے؟ اللہ. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، خالق بھی حبیب. ناظم اجلاس اور مدرسہ کا باقاعدہ پورا دیانت کے ساتھ معاملہ دیکھنے والے عزت مآبانی جناب اور نمارو کتنے علماء کرام کو استاد مکرم ہمارے رفیق مکرم عزت مآبانی جناب حضرت مولانا محمد معمور صاحب مرکز العلیم بہت دیر سے بعد عشاء سے اس وقت تک ماشاءاللہ خدمت آپ کی کر رہے ہیں، جلسے کی بھی ترتیب دے رہے ہیں، مہمانوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. سبھی لوگوں کی آمد ماشاءاللہ، سارے علماء کرام کی آمد کو اللہ قبول فرمائے، شعراء اسلام کی آمد کو قبول فرمائے. ابھی ہمارے رفیق مکرم ہمارے مورث و کرم فرمان قدیم لکھنؤ میں سب سے پہلی مرتبہ نظامت کا فریضہ انجام دینے والے اس خاص سال کے لیے ہمارا تعارف پیش فرمانے والے حفصہ البنات جامع حفصہ البنات پانی مبانی منصرین منتظم محتمیم، آپ نے بہت اچھے اور اعلیٰ درجے ان کا آپ نے ماشاءاللہ تعارف پیش کیا. عزت مآبانی جناب حضرت الحاج آپ قاری رضی میر صاحب صدیقی مرتضی العالی، اللہ تعالیٰ ان کے تمام مسائل کو حل فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ محترمہ جن کو باجی کہتے ہیں، آپا کہتے ہیں، اللہ ان کو بھی صحت اور شفا نصیب فرمائے. جناب محمد آپ جو قاری محمد شاہی میاں صلی اللہ علیہ وسلم اس جلسے کی وجہ یاد دلائی، جیسے یہ اپنا جلسہ کرتے ہیں بیوی گنج میں، اپنے استاد مکرم کے بڑے باشعار بڑے خدمت گزار شاگرد رشید ہیں. ایسے تلامذہ آج کے دور میں تو نظر بھی نہیں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سبھی حضرات کی آمد کو قبول فرمائے. عرض کروں آپ سے جمع سالین مولانا عادل میاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے لفظ بہت جامع بات کہی ہے. اللہ تعالیٰ سبھی کی باتوں کو قبول فرمائے. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، اللہ نہ کہے خالق. اب فکر الہی کی کر دیجیے. خالق بھی اللہ. میں تمہیں بیان کر کے آیا ہوں، تھکا بہت چاہتا ہوں، کبھی لحاظ رکھیے گا انشاءاللہ. اور میں 150 الفاظ فی منٹ کی رفتار سے سب گفتگو کروں گا تاکہ 150 الفاظ فی منٹ انشاءاللہ. کیا اسپیڈ کچھ کم کروں؟ کیا میری اسپیڈ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ماشاءاللہ. بڑے برفتار ہیں، بہت تیز دوڑنے والے لوگ ہیں. ایک آدمی باقاعدہ نارمل چارج جو ہوتی ہے 5 کلومیٹر کی گھنٹے کی رفتار سے آدمی چلتا ہے، 5 کلومیٹر کی رفتار سے آدمی چلتا ہے. اور دوڑنے کے معاملے میں صرف اور صرف 23 کلومیٹر سے زیادہ دوڑ نہیں سکتا فی گھنٹہ. 23 کلومیٹر فی گھنٹہ باقاعدہ دوڑتا ہے. لیکن اللہ کا شکر آپ رفتار والے ہیں کیونکہ آپ غلام شہ ابرار ہیں، آپ غلام سید الابرار ہیں، آپ غلام مفسر انسانیت ہیں. اللہ بیٹھے کو قبول فرمائے. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اوتر بھی اللہ، حمزہ بھی اللہ، آخر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، غفار بھی اللہ، ستار بھی اللہ، قہار بھی اللہ، غفار بھی اللہ، ستار بھی اللہ، قہار بھی اللہ، شفار بھی اللہ، رحیم بھی اللہ، کریم بھی اللہ، رحیم بھی اللہ، کریم بھی اللہ، رحیم بھی اللہ، کریم بھی اللہ، علیم بھی اللہ، علیم بھی اللہ، حکیم بھی اللہ، سبحان بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، سلطان بھی اللہ، منان بھی اللہ، سلطان بھی اللہ، منان بھی اللہ، حنان بھی اللہ، تیان بھی اللہ، واجب بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، واجب بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، مومن بھی اللہ، مہیمن بھی اللہ، مومن بھی اللہ، مہیمن بھی اللہ، احد بھی اللہ، صمد بھی اللہ، احد بھی اللہ، صمد بھی اللہ، خالق اللہ بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، صلاح بھی اللہ، مولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے وہ مولا کائنات اللہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام آئے مگر سب سے زیادہ جو نام اس میں گرامی اللہ تعالیٰ نے اپنا استعمال کیا وہ اللہ ہے. کہیے سبحان اللہ. قرآن مجید میں کتنی مرتبہ اللہ پاک کا نام ہے؟ 2697 مقام پر. مائک لے لیجیے تاکہ
2697 مقام پر اللہ پاک کا نام کہتے ہیں. 2697 مقام پر اللہ پاک کا نام، اس میں علم، اس میں ذات، اس میں علم جو بندوں کا رکھا نہیں جا سکتا. ملاؤ نہیں یار. ایک بےحدیاتی کی جاتی ہے، اس کے اوپر ہم وضاحت کرتے ہیں. یہ تو آپ لوگ ڈائریکٹ کہتے ہیں رحمان چچا، رحمان مامو، رحمان بھیا. نہیں، یہ ناجائز نہیں، ناجائز سے بڑا اور بڑا آخری اور حرام کا لفظ جس طرح اللہ نہیں کہہ سکتے. آپ اللہ چچا، اللہ مامو رکھتے ہیں کسی طرح؟ اللہ نے قرآن مجید میں اپنا نام اللہ رحمان احسان بتایا. قل ادعوا اللہ عبد الرحمان. تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو. سبحان اللہ. اللہ رحمان ایک ہے. اللہ کا نام بندوں کا نہیں رکھتے، بچوں کا نہیں رکھتے، رحمان کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کو عبد لگانا پڑے گا، بندہ لگانا. عبد الرحمان، سبحان اللہ. عبد الرحمان کا بندہ، عبد الرحیم رحیم کا بندہ، عبد الکریم کریم کا بندہ، عبد الجبار جبار کا بندہ. ایسے رزاق، رزاق بھیا، رزاق مامو، رزاق صدر نہیں، مکروہ نہیں، ناجائز نہیں، حرام، سخت ترین حرام. رزاق ذات صرف اللہ کی ہے، رزق دینے والے اللہ. پوری کائنات میں پوری دنیا how many population in the world at present time there are 8 billions and 14 crores population in the world at currently. And now میں عرض کرتا ہوں چند مہینے پوری دنیا کی آبادی کل تک کے کاؤنٹ کی رات 9:15 کے بعد تک باقاعدہ دنیا کی آبادی کل رات تک کے باقاعدہ 8 ارب 12 کروڑ 8 ارب 14 کروڑ تک ہو چکی تھی. ان 8 ارب 14 کروڑ کو کھانا کھلانے والا کون؟ اللہ. اتنے لوگ بیٹھے ہیں ایسے ہی کہیں گے اللہ. ارے بابا دے برن اللہ کہیے. ہمارے پیروں مرشد مفتی عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی رحمت فرمائے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کے شاگرد رشید ہمارے پیروں مرشد مفتی اعظم پردیش مفتی عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ. کوئی وزیر اعظم، کوئی وزیر اعلیٰ صاحب ایسے دوتے جو ان سے دوبارے نہیں جاتے. وہ فرماتے تھے جب وہ دشمن آ گیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ آ کر کے کہا کہ آپ کو کون بچائے، آپ کو کون بچائے؟ ہمارے نبی نے کیا ہلکی آواز میں کہا ہوگا اللہ تعالیٰ بچائیں گے. ایسے جب پوچھا تھا آپ کو کون بچائے گا، آپ کو کہا اللہ، اللہ بچائے گا. جب یہ شان نبوت کے ساتھ اللہ کہا تو اس کے دل کے اوپر ایک عجیب برف گری تلوار ہی چھوٹ کر گر پڑی. ایسے کہیں گے اللہ کو اذان میں کیسے کہا جاتا ہے؟ اذان آج بھی دیکھیں مسموع و مستعمل بلند آوازی. مسجد نبی شریف کے قریب میں سب سے اونچا مکان کس کا تھا؟ کس کے گھر پہ کھڑے ہو کر حضرت بلال حبشی اذان دیتے تھے تاکہ آواز اونچی جائے، دور تک کے جائے. یہ مینار کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تعمیر کیے گئے. اگر ایسی بولے یہ تو ایسی وجہ سے اگر جنگ میں جل جائیں گے. اب آپ لوگ بندوق اٹھائیے اور بہت پیار سے دشمن کی طرف چلائیے. ایسے کہیں میں تو کون 8 ارب 14 کروڑ آدمیوں کو کھانا کھلانے والا کون؟ 90 کروڑ کتوں کو باقاعدہ طور پہ پیٹ بھرنے والا کون؟ 60 کروڑ بلیوں کو دانا دینے والا کون؟ پوری دنیا میں تقریباً اس وقت میں عرض کر دوں آپ سے تو 25 ارب مرغے اور مرغیوں کا پیٹ بھرنے والا کون؟ 6 کروڑ گھوڑے 6 کروڑ گھوڑوں کو گھاس پھوس کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے. آپ کے دل کو دھڑکانے والا اللہ. ایک دن میں دھڑکنیں مل رہی 1,03,680 دھڑکنیں. ایک دھڑکن بند ہو جائے ابھی پڑھ کے آنا ہے. اللہ کی شان دیکھیے 24 گھنٹے میں جب خیال آتا ہے وہی دن 24 گھنٹوں میں کیا کسی کا ہارٹ اٹیک نہیں آیا ہوگا، کسی کا انتقال نہیں ہوا ہوگا، کسی کا حادثہ نہیں پیش آیا ہوگا. لیکن کیا ہم نے شکر کی طرف توجہ کی؟ آپ کی آنکھیں بڑی آسانی سے کھل جا رہی ہے، بڑی آسانی سے بند ہو جا رہی ہے. آپ نے کبھی غور کیا کتنی بڑی اللہ کی قدرت؟ ایک ڈاکٹر نے ریسرچ کر کے بتایا ان پپوٹوں کے بیچ میں اللہ نے ایسی نسیں رکھی ہیں، اگر یہ نسیں سوکھ جائیں تو یہ پپوٹے یہ پلکیں ہمیشہ لیے آنکھوں میں گر جائیں گی. دنیا کا کوئی ڈاکٹر آپ کی پلک کھول نہیں سکتا. یوں کھول کے دیکھنا پڑے گا، اپنی آنکھوں کو اس طرح کھول کے دیکھ. کب تک پکڑیں گے، کب تک دونوں ہاتھوں کب تک دیکھیں گے؟ یہ پپوٹے ایسی بڑی قائم
90 سال کی خاتون ہو، 100 سال کے بوڑھے ضعیف بزرگ ہوں، آپ دیکھیں ان کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، پنکھیں کھلی رہتی ہیں، اللہ کے قدرت سے کبھی غور کرتے ہیں؟ آپ کا گردہ کام کر رہا ہے، پیشاب بنا رہا ہے باقاعدہ طور پہ، چھن چھن کے پیشاب، 10 لاکھ سوراخ گردے کے اندر، سائنسدانوں نے کوشش کی، تحقیق کی، ہر چیز اپنے آرٹیفیشل بنا لیا، پیس میکر تک بنا لیا، پیس میکر تک کے بنا لیا۔ کسی نے کہا ان سے، ایک عالم دین نے، کیا گردہ کیوں نہیں بنا لیتے؟ تمام سائنسدانوں نے، تمام جرمنی کے ڈاکٹروں نے کہا کہ نہیں، گردہ ہم نہیں بنا سکتے، اس میں اس گاڈ نے، اس ایشور نے، اس آلمائٹی نے، اس رب نے، اس خدا نے، اس ایشور نے، اس بھگوان نے، اس اللہ نے، اس رب کریم نے اتنی باریک چھنی بنائی ہے کہ موجودہ دنیا کی سائنس بالکل فیل ہو جائے گی، مگر اللہ کی طرح چھنی نہیں بنا پائے گی۔ جب چھنی بنا نہیں پائے گی تو بندے کا گردہ بن نہیں سکتا۔ 20 لاکھ سوراخوں میں جب پیشاب اترتا ہے، 155 گرام کا گردہ مردوں کا، 155 گرام کا گردہ، یہ عورتوں کا گردہ 155 گرام کا، 170 گرام کا گردہ مرد کا ہوگا۔ لیور، آپ کیا سمجھ کر قرآن مجید بار بار جن بات پر توجہ دلاتا ہے، تم اپنی پیدائش پہ غور کرو، اپنی تخلیق پہ غور کرو، اپنے جوڑوں پہ غور کرو، فواصل، اپنے جوڑوں پہ، عظم، عظام، اپنے جوڑوں پہ غور کرو، اپنی گردن پہ غور کرو، اپنے گھٹنے پہ، فخذ، اپنی ران پہ غور کرو، اپنی انگلیاں تمہاری فولڈنگ سسٹم بنائی اللہ تعالیٰ نے، اس پہ غور کرو۔ تمہارے سامنے 36 ہڈیاں ہیں، ایک ہڈی خراب ہو جائے انسان باولا بند کر کے گھومے گا۔ آپ کے بدن میں 206 ہڈیاں ہیں، 206 ہڈیوں میں سے ایک ہڈی، سب سے چھوٹی ہڈی کان کے پاس، اس کا نام ہے چن، CHIN، چن، وہ بھی ٹوٹ جائے تو آگے سکون سے بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ اگر بدن کی سب سے لمبی ہڈی، سب سے لمبی ہڈی کا نام فیمر، فیمر سب سے بڑی لمبی ہڈی کا نام، وہ اگر خراب ہو جائے آپ چل نہیں سکتے۔ فائنل پارٹ، آنکھ کے پیچھے ریڑھ کی ہڈی ہے جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، زندگی میں بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ یہ اس مولا کائنات کا فضل و کرم نہیں ہے کیا سارا دن آپ کو اس نے حادثات سے بچایا، حادثات سے بچایا، وہاں کیا سے بتایا؟ اور کیا کسی کی ہڈی نہیں ٹوٹی ہوگی؟ جائیے دیکھیے ہاسپٹل میں راستہ کھانے والے کتنے لوگ ملیں گے، دیکھیے گھٹنے کو آپریشن کرانے والے کتنے لوگ ملیں گے۔ آپ سائیکل سے بیٹھے ہیں، ہم ناشکرے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرما کی دیا، ہماری ناشکری کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں پکا دیا۔ وکان انسان کفورا، انسان ناشکرا ہے، انسان ناشکرا میری نعمتوں کو گھٹا دیتا ہے، بحث کر دوں آپ سے۔ تو خالق ہمارا اللہ، لا الہ الا اللہ میں اسی کہا جاتا، معبودان باطلہ کا انکار اور معبود برحق کا اقرار۔ معبودان باطلہ کا انکار، لا الہ، کوئی معبود نہیں، لا الہ، کوئی الہ نہیں، لا الہ، کوئی قابل عبادت نہیں، الا اللہ، جس پہ زور دیجیے کہیے الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں۔ ایک رویا توڑنے کی طاقت نہیں ہے کسی انسان میں اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ ایک چیونٹی آپ کو سر بازار ننگا کر سکتی ہے، ایک چیونٹی آپ کے بدن میں داخل ہوتی ہے تو آپ کی تکری کا ناچ ناچتا ہے چوراہے پر، وہ تلاش کرتا ہے کہ کوئی میرے رشتے دار کا گھر مل جائے جہاں جا کے میں کرتا جھاڑ کر کے چیٹی کو پہلے بناؤں، اپنی بنیان کو صاف کروں۔ ایک چیٹی ہم کو شکست دے دیتی ہے، ایک مکھی پھر بناتی ہے، ہماری ساری طاقت پھگوانی ختم ہو جاتی ہے ایک مکھی کے سامنے۔ تو کس بات پر ہم غرور و تکبر کرتے ہیں، کس بات پر ہمارے اندر انانیت؟ ان سے سلام نہیں کر رہے، ان کی خیریت نہیں پوچھ رہے، پڑوسی کی خبر گیری نہیں کر رہے۔ آپ نے فرمایا نہیں زمین نہ، وہ ہم سے تعلق نہیں رکھتا جو میرے پڑوسیوں کا خیال نہ رکھے، لا يدخل الجنہ، وہ سب جنت میں نہیں جائے گا جس کے شر سے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ عید و بقرعید گزر گئی، ہم نے اس کے خیریت بھی نہیں پوچھی، زکات کا پیسہ، زکات کا پیسہ وہاں دے رہے ہیں۔ ارے پڑوسی کا تو اپنا پہلے حال معلوم کرو، پڑوسی یہاں عید والے دن پکانے کے لیے سوئیاں کی ہیں یا نہیں؟ عید کا جوڑا تو چھوڑ دیجیے، عید کا جوڑا چھوڑ دیجیے، خالی سوئیاں اور شکر معلوم کرو پڑوسی کے بغل میں سوئیاں اور شکر ہیں کہ نہیں۔ ہندوستان کی تہذیب ہے، ہندوستان کا دستور اسلام کوئی اسلامی حکم نہیں ہے جس کے دوست مہمان پکائے۔ عرب کے اندر سوئیاں نہیں کافی ٹافیاں رکھی جاتی مہمانوں کے سامنے، جب کوئی مہمان جاتا کسی کے عید پہ وہ ٹافی کھلاتے ہیں، وہاں پہ ٹافی کھلاتے ہیں، وہ ٹافی کھلاتے ہیں۔ میں اس کا جواب سے کبھی اپنے پڑوسیوں کی خبر لی، کہاں ہمارا چلا جا رہا ہے؟ میں
اس جلسے کی دعوت ہمارے نبی مکرم حافظ عبد المقتدر صاحب ماشاءاللہ برابر یاد دلاتے رہے، تاریخ یاد دلاتے رہے، درس کراتے رہے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. میں عرض کر رہا تھا اللہ نے ماہر لوگوں کی نصیب فرمایا اور آپ کو کتاب کی دنیا میں آ جائیں، قرآن سے جڑ جائیں. جس کے جو سمجھ میں آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ جس کے جو سمجھ میں آ رہا ہے کہے دے رہا ہے، پوسٹ کیے دے رہا ہے، بتائے دے رہا ہے وہ بات صحیح ہے کہ نہ غیر صحیح ہے، وہ کھڑی ہوئی ہے کہ بناوٹی ہے کہ نقلی ہے یا کسی کی سنی سنائی ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، نقطۂ نظر کیا، اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. بولے کیوں کہہ دیا صاحب. ہمیں ایک کسی نے بھیجا ویڈیو، ایک کلپ بھیجا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہہ دیا کہ میرے ممبر پہ دیکھو تو قتل کرو. اب ان کا علم ہی نہیں ہوگا اتنا کہ پہلے یہ معلوم کریں کہ معاویہ نام کے صحابہ کرام کتنے ہوئے اور معاویہ نام کے راویان حدیث کتنے ہوئے، حدیث کے راوی معاویہ نام کے کتنے، تاریخ میں باقاعدہ معاویہ نام کی شخصیات کتنی ہیں. سب سے پہلے تو یہ معلوم کرتے باقاعدہ علم الانصاب پڑھ کر کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اقدس میں پہلے حالات معلوم کرتے کہ معاویہ نام کے صحابہ کرام کتنے ہیں. سبحان اللہ کہیے تو بتاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام و ایمان قبول کرنے والے معاویہ نام کے صحابہ کرام کی تعداد 17 ہے. 17 صحابہ کرام کے نام معاویہ ہیں. ہر معاویہ نام کے صحابی کا سن وفات الگ الگ، سب کی صفات الگ، سب کے فضائل الگ. جس کے متعلق فرماتا قتل کر دو فقتلوہ، حضرت بن ولید فقتلوہ، میرے ممبر پہ معاویہ کو دیکھو اگر قتل کر دو. یہ کون سا معاویہ ہے؟ یہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. ارے معاویہ بن ابی سفیان تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح تھے. کہیے سبحان اللہ. جان ہے کہیے سبحان اللہ. کاتب قرآن ہے کہیے آقا سبحان اللہ. کہاں یکتب الوحی، ابن کثیر نے لکھا وہ وحی گنتے تھے، وہ وحی گنتے تھے. اور معاویہ وہ ہے 64,65,000 مربع میل کا علاقہ فتح کرنے والے حاکم ہیں. یہ معاویہ انتقال وطن 60 ہجری میں تو نماز جنازہ پڑھانے والے بھی صحابی ہیں. نماز جنازہ خود بھی صحابی، ابن صحابی، والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابی اور سسر ہیں، امت کے نانا ہے. جس معاویہ کے قتل کا حکم دیا تھا وہ معاویہ بن یابور تھا، منافق معاویہ بن یابور. اب جب نسب طے نہیں ہوگا تو ایسی غلطیاں ہوں گی. ہم نے دیکھا بھی نہیں ولدیت کیا ہے، علمیت کیا ہے، کس معاویہ کی بات. معاویہ بن یابور اس کے متعلق منافق کو، منافق کے متعلق کہا تھا آپ نے اس کو میرے ممبر پہ دیکھو تو قتل کر دو. جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا اس نے یہ کہا تھا میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب ممبر دیکھوں گا اس وقت پیشاب کر دوں گا. نعوذ باللہ من ذالک پڑھیے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر شریف اگر مل گیا اس پہ پیشاب کر دوں گا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم معاویہ کو دیکھو، ایسے بدترین شخص کو دیکھو میرے ممبر پہ تو اس کو قتل کر دو. وہ معاویہ بن یابور منافق تھا. اتنی بڑی غلطی، خاص غلطی حیرت ہوتی ہے. عربی زبان کا ایک پہلے سال کا طالب علم اس کو صحابہ کرام کی ولدیت معلوم ہو جاتی. عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ نام کا ایک شخص ایسا ہے آقا نے فرمایا کعبے کی دیوار سے چپکا ہوا ہو تب بھی قتل کر دینا. ایک روایت کعبے کی دیوار سے چپکا ہوا ہو قتل کر دینا. ایسے رحیم و کریم ہمارے نبی اتنا سخت حکم لگا رہے ہیں کعبے کی دیوار سے چپکا ہوا ہو تو قتل کر دینا. اس کا جرم کیا؟ اور ترین جرم شخون مارا کرنا. سوتے میں خیمے کے اندر سونے والے بچوں کو، عورتوں کو قتل کر دیا. اس کا جرم ناقابل معاملہ. اب خالی عبداللہ دیکھ کر ہم یہ کہیں دیکھیے عبداللہ بن مسعود کے قتل کا حکم دیا جا رہا ہے، کوئی کہے گا یہ دیکھیں عبداللہ کون ہے؟ پھر ہم نے اپنی ناپاک ہاتھوں سے، گندی انگلیوں سے عبداللہ نام کے صحابہ کرام کا شمار کیا. 425 صحابہ کرام کا نام عبداللہ نکلے. پتہ یہ چلا کہ ہم جب عبداللہ نام کا صحابی دیکھیں گے، عبداللہ نام کے صحابی کو پڑھیں گے تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ کون سے عبداللہ نام کے صحابی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام زینب، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باقاعدہ بیٹی کا نام زینب ہے. میں عرض کر دوں آپ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا نام خاتون جنت سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باقاعدہ نانی کا نام درہ ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باقاعدہ طور پر ایک باقاعدہ پردادی کا نام فاطمہ، دادی کا نام فاطمہ ہے. تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے یہ فاطمہ کون ہے. پھر پیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے. ہم یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بہن کا نام فاطمہ ہے. ہم یہ دیکھیں باقاعدہ کہ فاطمہ کون ہے. تو اس کی تاریخ کا علم بہت ضروری ہے. آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے. یونیورسٹی کے مبارک مہینے آپ نے جلسہ منعقد کیا ہے. کی تعلیم اس مدرسے میں دی جا رہی ہے. 22 سال 5 مہینے 14 دن تک قرآن مجید نازل ہوتا ہے اور نازل کرنے والے اللہ کے حکم سے سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے. اور قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے کتنی مرتبہ تشریف لائے. حضرت جبریل امین پیغمبروں کے بعد گئے. ابا آدم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جبریل امین باقاعدہ 12 مرتبہ آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جبریل امین 10 مرتبہ آئے. حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جبریل امین 42 مرتبہ آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جبریل امین 104 مرتبہ آئے. مگر کون کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جبریل امین کتنی مرتبہ آئے؟ سبحان اللہ کہیے تو تعداد بتاؤ. 10,000 بار نہیں آئے. سبحان اللہ 15,000 بار نہیں آئے. 20,000 بار نہیں آئے. 21,000 بار نہیں آئے. سید الملائکہ جبریل امین ساتویں آسمان سدرۃ المنتہا سے بارگاہ مصطفیٰ میں 24,000 بار تشریف لائے. 24,000 بار تشریف لائے. تب جا کے قرآن مجید کے 86,700 الفاظ مکمل ہوئے. کتنے؟ 86,700 الفاظ. 21 لاکھ سے زائد حافظ قرآن مجید ہندوستان میں. 2 کروڑ 10 لاکھ سے زائد حافظ قرآن پوری دنیا میں. ان کے ہندوستان میں 7 لاکھ سے زائد مسجدیں. اکارڈنگ ٹو گوگل انفارمیشن. یہ آپ کو گوگل میں مل جائیں گی ساری بات. کتاب میں پڑھ نہیں رہے اس لیے میں کتاب کا حوالہ بھی دے رہا ہوں. اب تو سب کچھ گوگل سے مانگنا. ابھی میں نے برطانیہ میں ابھی اسی وقت بیان کر کے آؤں. میں نے عرض کیا بڑی حیرت کی بات. ہم مدرسے میں عالم بننا بند ہو گئے. اب تو موبائل کے ذریعے سے عالم بنے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. موبائل کے ذریعے سے مفتی بن گئے. موبائل کے ذریعے سے مولوی بن گئے. اور اصلی علماء کا نام وہ مولانا دلاور صاحب ہے. 12 سال اپنے گھر سے دور رہ کے نقلے تعلیم حاصل کریں تب جا کے ان کو عالمانہ سند ملے. لیکن ہم موبائل کے اوپر باقاعدہ 4 دن موبائل چلایا 5 دن موبائل چلایا ہم مولانا بھی بن گئے, مولوی بن گئے, مفتی بھی بن گئے. مولانا مامور صاحب گھر والوں کو چھوڑیں باقاعدہ تو عالم بنے. میں عرض کرنا ہوں سے لیکن یہاں موبائل پڑھ کرتے سب خود باقاعدہ بن جاتے ہیں. اللہ کے واسطے اللہ نے جو قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے. قرآن مجید سے دین سیکھا جائے گا, حدیث رسول سے دین سیکھا جائے گا. ہر آدمی حدیث شریف سے مسئلہ نہ نکالے, ہر آدمی قرآن مجید کا ترجمہ اپنے پاس سے نہ کرے. ہمارے علماء کرام جو ترجمہ کیا ہے اسی ترجمے کے اوپر اکتفا کرے, سیدھ اپنے عقیدہ سے سلامت ہے. کتنے بڑے بڑے عالم دین ہوئے. حکیم الاسلام غالب محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مفکر اسلام حضرت مولانا عبدالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا سید محمد رابع حسکی ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت جناب مولانا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد باندھوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا محقق السنہ مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, شیخ ولی مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ. قطب اعظم مولانا نہیں جب تک یہ سبحان اللہ نہیں کہیں گے میں شکیات نہ کرتا ہوں. قطب اعظم رحمۃ اللہ علیہ, علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ الاسلام ہمیں کوئی رٹھا تھوڑی ہے, نہ یہ رٹھا ہوتا ہے نہ یہ یاد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے جاتے ہیں مولوی سناتا جاتا ہے, اللہ بتاتا جاتا ہے مولوی سناتا جاتا ہے. کہ تو ممبر اسلام ہے اور مدینے والے آقا کی طرح زندہ, جس طرح نبی زندہ, نبی کی ذات پاک زندہ, نبی کی شریعت زندہ, نبی کی سنت زندہ, ویسے نبی کا معجزہ زندہ ہے. شان مصطفیٰ سبحان اللہ لگائیں گے شان رسول میں بیان کرنے کے لیے جب بھی علماء کو بلائیں گے اللہ بتاتا جائے گا, علماء سناتے جائیں. خالی ایک دن یہ اذان میں 7 لاکھ ہوتی ہے, 7 بجے 35 پاکستان ہو رہی ہمارے.
35 लाख अजानों में 70 लाख मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी रसूल करामी ले लिया अशकुर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशकुर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान होती है ना जी 2 मरतबा नाम लिया जाता है अजान 10 नहीं अब और बैठ जाएंगे नहीं अब बैठ मैं उसका माफी 2 मरतबा नाम लिया जाता है एक अजान में 2 मरतबा मदरसे में बाकायदा 5 मरतबा अजान होती है 10 मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी यहाँ ले लिया गया इसे एक मस्जिद में 10 मरतबा तो बताओ मुझे हिंदुस्तान की 7 लाख मस्जिदों में 70 लाख मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी लिया गया नहीं लिया ये तो अजानों में हो गया उसके बाद 5 मरतबा इकामत होती है जिसको तकबीर कहते हैं आप असल में उसका इकामत है कामा यकीम यकीम इकामा खड़े हुए नमाज में जब खड़े होते हैं खड़े होने की हालत इकामा बोलते हैं अपने तलफ़ुज़ में हम दुरुस्त क्या करें इस्तग़फ़ार कहते हैं घड़ी के नीचे जेब लगा के बोलाते हैं इस्तिग़फ़ार कीजिए भाई इस्तिग़फ़ार पढ़िए इस्तिग़फ़ार करना चाहिए हमको अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए जब पढ़ेंगे तब ज़बान लगा के पढ़ेंगे अस्तग़फ़िरुल्लाह उनको निदम नहीं आएंगे ये लोग वज़ू कहते हैं क़तई तौर पे दुरुस्त नहीं शेखुल हदीस मौलाना अंदर शाह अल्लामा अंदर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब करे वो तो नाराज हो जाते खता होते ना ताल ये क्या वजू लगा रखा है वजू क्या हो वजू वहां पे पेश है वजू तो ये बोतल है जिसमें पानी होता है वजू भगोने को कहेंगे जैसे पानी है जब तो वजू कहेंगे जैसे पानी ज़र्फ़ का नाम है वजू ज़र्फ़ का नाम है बर्तन का नाम है और वजू इस शरई अमल का नाम है चेहरा धोना हाथ धोना सर का मसा करना और पैर धोना वजू का हाथ तर्जुमा अरे तर्जुमा ये क्या मतलब तर्जुमा क्या होता है तर्जमा क्या तर्जमा रजमा यर्जुमु तर्जमातन तर्जुमा अरे तर्जुमा क्या होता है रजमा यर्जुमु तर्जमातन तर्जमा कहिए तर्जमा कहिए अबू लहब की बांदी का नाम पढ़ा किताबों में सुवैबा अबू लहब की बांदी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक हुई प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के बाद शहादत हुई अबू लहब की बांदी खुशखबरी लेके पहुंची अबू लहब तुम्हारे मरहूम चचा अब्दुल्लाह के यहाँ बेटा पैदा हुआ है प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के बाद शहादत को सुनकर अबू लहब ने खुशी में आकर अपनी उस बांदी को आजाद कर दिया था और उसका ये अमल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शोके रहमतुल आलमीन कहते हैं कुफार और मुशरिकीन को भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल आलमीन का असर पहुंचता है हमारे उलमाए कराम ने लिखा हर शब्बे को अबू लहब का अजाब कम कर दिया जाता है क्योंकि अबू लहब बाकायदा अबू लहब की जो उंगली लगी थी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पर अल्लाह ताला उसकी बरकत से दुशंबे के दिन उसके अजाब में तखफीफ फरमा देता है और बांदी को आजाद कर दिया था उस बांदी का नाम था सुवैबा लोगों ने पढ़ा सऊदिया पढ़ा तो पढ़ा था और भैया पूरे शहर में पूरे मोहल्ले में गांव में मशहूर कर दिया सऊदिया हर घर में सऊदिया पैदा हुई है वो सुवैबा और पढ़ दिया सऊदिया उल्टे सीधे नाम गलत नाम मेमल नाम रखे दे रहे हैं मिरल नाम रखे दे रहे हैं माने भी मालूम कर रहे हैं इसके माने क्या है अरहान नाम रखे दे रहे हैं अरहान के माने गिरवी रखी हुई चीज अहान नाम रखे दे रहे हैं अहान के माने जलील और रुसवा वनहाना सुल्तान जुमे के खुतबे में इमाम साहब पढ़ते हैं जैसे सुल्तान की बेइज्जती की जिल्लत और ख्वारी जायशा नाम रखे दे रहे जायशा के माने बुज़दिल आजकल बहुत नाम मशहूर है मायरा अनिल दौरा लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन आपने सुना था माइक पर उन्होंने क्या बताया मैंने उसका फौरन बदली माहिरा नहीं है सके माहिरा कहेंगी तो मायशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का लक़ब बन जाएगा माहिरा ये कुरान है हम मायशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा तो माहिरा हमजा से कहेंगे तो माने हो जाएंगे अहमक बेवकूफ नादान हम 55 की बच्ची को मायरा कहेंगे पुकारेंगे अहमक तो उसके अंदर क्या सलाहियत पैदा होगी क्या तमन्नी की बातें करेगी क्या शादी के बाद घर संभालेगी क्या वो दीन की तालीम हासिल करेगी मायरा माने अहमक नादान बेवकूफ और माहिरा महारत रखने वाली तीर की महारत रखने वाली कुरान शरीफ की महारत रखने वाली सुभान अल्लाह कह दीजिए रखने वाली खाना पकाने की महारत रखने वाली सफाई सुथराई की महारत रखने वाली
بہرحال میں اب کر رہا تھا آپ سے، تو آپ اپنے بچوں کو کتابوں کے قریب لائیے، قرآن مجید کے قریب لائیے، گوگل کے پیچھے ضروری کام کیجیے، ضروری کام کیجیے، سے لگا پڑھیے، کورس پڑھیے، کھائیے پیجیے ایک دوسرے کی، کسی کو کاروبار کروا لیجیے موبائل کے ذریعے، کسی کی بچی کا رشتہ لگا دیجیے موبائل کے ذریعے سے. لیکن یہ پوری رات موبائل پر اپنا وقت ضائع کرنا، یہ بہت بڑا دھوکہ، اپنے آپ کو باقاعدہ ہم خسارہ پہنچا رہے ہیں. میں پھر موبائل کب آیا اور قرآن مجید کب آیا؟ موبائل کب آیا؟ 1995 میں ہمارے ملک ہندوستان میں 1995 میں 31 جولائی 1995 کو موبائل آیا پہلی مرتبہ کلکتہ کے اندر، پہلی مرتبہ کلکتہ کے نام سے بہت ساری چیزیں جڑی گئی ہیں. ہندوستان میں سب سے پہلا بینک بھی کلکتہ میں کھلا تھا 1770 میں. آلو کی منڈی جگہ جگہ دکھتی، پہلے سب سے پہلی مرتبہ انگریزوں کے وقت میں آلو کی منڈی بھی کلکتہ میں لگی گئی، سب سے پہلی مرتبہ لائٹ ہمارے آپ کے یہاں لکھنؤ میں اتر پردیش میں 1905 میں آئی، کلکتہ میں 1879 میں لائٹ آ گیا. میٹرو ہمارے یہاں بہت بعد، دلی میں بہت بعد میٹرو چلی، کلکتہ میں 1984 میں میٹرو چلی. ہندوستان کا سب سے بڑا اخبار بھی کلکتہ سے لکھا تھا 1822 میں، اس کا نام تھا جامع جہانما. اخبار کے مالک تھے منشی ہری حضرت رائے. آج ایک مسلمان اردو پڑھنا نہیں جانتا، اور وہ باقاعدہ منشی ہری حضرت رائے اردو اخبار کے مالک تھے. اتنی محبت تھی ان کو باقاعدہ اردو زبان سے، اتنی محبت تھی ان کو. اور یہ وائی فائی اس کی بھی شروعات کلکتہ سے ہوئی ہے 2012 میں. میں عرض کر دوں آپ سے، تو یہ کلکتہ کے اندر ساری چیزیں. تو موبائل کب آیا؟ 31 جولائی 1995 میں کلکتہ میں. قرآن مجید کب آیا؟ 1460 سال پہلے، 1460 سال پہلے. وائی فائی کب آیا؟ 2012 میں. قرآن مجید کب آیا؟ 1460 سال پہلے. یوٹیوب کب آیا؟ 2005 میں. 2005 میں. قرآن مجید کب آیا؟ 1460 سال پہلے. فیس بک کب آیا؟ 2004 میں. 2004 میں. قرآن مجید کب آیا؟ 1460 سال پہلے. بحث کا نام سے واٹس ایپ کب آیا؟ 2009 میں. قرآن مجید کب آیا؟ 1460 سال پہلے. ٹیلی فون کب آیا؟ 1877 میں. 1800 کار کب آئی؟ 1884 میں. بائک موٹر سائیکل کب آئی؟ 1885 میں. 1885 میں. اسکوٹر کب آئی؟ 1920 میں. ہوائی جہاز کب بنا؟ 1930 میں. ویبریشن کی مشین کب آئی؟ 1800. خالی مسکرائیے نہیں، سبحان اللہ دیکھیں. ویبریشن کی مشین کب آئی؟ 1816 میں. ویبریشن کی مشین کب آئی؟ 1816 میں. ٹرین کب آئی؟ 1892 میں. ریڈیو کب آیا؟ 1830 میں. ٹیلی ویژن کب آیا؟ 1929 میں. ٹیلی ویژن کب آیا؟ 1929 میں. سائیکل کب آئی؟ 1839 میں. سائیکل کب آئی؟ 1839 میں. اور اللہ کا قرآن کب آیا ہے؟ 1460 سال پہلے. جس قوم کو 1460 سال پہلے اللہ نے قرآن مجید جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی، اسی قوم نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا. اسی قوم نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا. یہ جگہ جگہ ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر، ٹیچر، فلاسفر، پروفیسر، لیکچرار، اور یہ تانا دیا جاتا آپ کا کوئی نہیں، آپ کا کوئی نہیں. ارے ہمارے یہاں تو ایسے ہوئے ہیں. شیخ ابو زکریا رازی پہلی مرتبہ بینڈیج کی شروعات کرنے والے. سبحان اللہ. شیخ ابو زکریا رازی. علامہ ابن نفیس پہلی مرتبہ بلڈ پریشر کی دریافت کرنے والے. پہلی مرتبہ بلڈ پریشر ایک سال میں پوچھا تھا، سب سے پہلی مرتبہ بلڈ پریشر کس کا ناپا گیا؟ سوال آپ جانتے ہیں کیسے آتے ہیں جی. ارے ایک صاحب کہہ رہے کہ حضرت یہ بتائیے لکھنؤ میں سب سے پہلی مرتبہ چائے کا ہوٹل کہاں کھلے؟ تو میں نے کہا 1926 میں نخاس چوراہے. دین کا سوال کرنا ہے اس کا بھی جواب ملتا ہے، سائنس کا سوال کرنا ہے اس کا. پنکھا کب بنا؟ دیکھ لیا پنکھا کب بنا؟ ہم نے کہا 1887 پنکھا بنا. مائک کب بنا؟ میں نے کہا آج سے ٹھیک 125 سال پہلے، ٹھیک 1900 میں، ٹھیک 1900 عیسوی میں تھامسن نے، میں نے نام بتایا، تھامسن نے مائک بنایا تھا. کہیے پرکاش کلفی، امین آباد پرکاش کلفی بولا. میں نے کہا 1956 میں. گول گپے، پانی والے گول گپے، میں نے کہا 1955 میں. کہیے ٹنڈے کباب، میں نے کہا 1905 میں. اور پوچھو کہیے شاہ رخ خان کے ابا کا نام، میں نے کہا تاج محمد. اور میں نے کہا دادا کا نام ایڈوان پہ سن لو، جان محمد. نانا کا نام شاہ رخ خان کے ایڈوان پہ سن لو، افتخار احمد.
شاہ رخ خان کی اماں کا نام لطیف فاطمہ، یہ بھی میں تمہیں اپنے پاس سے بتائے دے رہا ہوں. سلمان خان کے دادا رشید اللہ خان، یہ بھی کیا سمجھتے؟ جس عالم کے سینے میں قرآن مجید کے 1,05,682 نقطے ہوں، وہ بھلا دنیا کی باتیں نہیں کرتے، وہ دنیا کی باتیں نہیں کرتے. کوئی معلوم حلیمہ بچہ 1942 میں پیدا ہوئے. ارے ان کے ابا کی پیدائش کا سن جانتے ہیں. ڈاکٹر ہریونش رائے بچن، ڈاکٹر ہریونش رائے بچن 1960 میں پیدا ہوئے. جواہر لال نہرو 1889 میں پیدا ہوئے. آپ سوال لے کے آئیے. مولانا علی گیا رحمۃ اللہ علیہ 1914 میں پیدا ہوئے. مولانا سید محمد راجع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ 1929 میں پیدا ہوئے. یاسر عرفات 1929 میں پیدا ہوئے اور 1929 میں مولانا راجع صاحب رحمۃ اللہ پیدا ہوئے. میں نے کہا حضرت آپ کی کتاب میں نے 1990 میں جزیرۃ العرب پڑھی اور عربی میں پڑھی. جزیرۃ العرب. میں نے کہا آپ کی والدہ کا نام امت العزیز صاحبہ ہے. امت العزیز صاحبہ. جی ہاں بالکل صحیح فرمایا بالکل. میں نے کہا ان کی پیدائش 1908 میں ہوئی. کہنے لگے جی جی. میں نے کہا آپ کی پیدائش 1929 کی ہے نا؟ کہنے لگے جی جی. فوراً مجھے نبی کی دعوت دے. علم پہچان ملے گا. آپ کے بچے آئے تو ان کی دنیا میں MBBS کریں. دنیا کا پہلا ڈاکٹر. ابھی ایک صاحب ڈاکٹر صاحب افس قرآن کا باقاعدہ شعری مجموعہ آیا منظر عام پر جب ہمیں پروگرام تھا. ہم بھی موجود تھے اور باقاعدہ چانسلر صاحب بھی موجود تھے. انتظار یونیورسٹی کے پروفیسر وسیم اختر صاحب اور جج صاحب عطا الرحمان مسعودی جج تھے. ابھی 1 اگست کو جب تک ریٹائرمنٹ ہوا وہ بھی موجود تھے. تو وہاں میں نے تذکرہ کیا تھا باقاعدہ. کہاں اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف دیکھ لو آئیے. میں نے ایسا کیا دیکھے ڈاکٹر سلطان شاکر ہاشمی صاحب انہی کی ایک کتاب ہے. میں نے کہا ڈاکٹر سلطان شاکر ہاشمی. ڈاکٹر لفظ دیکھا تو میرا ذہن گیا. میں بیٹھا ہوں اتنے تو بیٹھا ہوں بیان جو میں نے سوچ رہا ہوں ڈاکٹر دنیا کا سب سے پہلا ڈاکٹر دنیا کا سب سے پہلا ڈاکٹر فوراً دماغ میں آیا. اللہ نے ذہن ڈالا 2400 سال پہلے یونان میں دنیا کا سب سے پہلا ڈاکٹر ہپوکریٹس اس کا نام دماغ میں آیا. میں نے بیان لگایا کہ یہ ڈاکٹر بھی ہے. ہپوکریٹس وہاں ڈاکٹر ہوا, یہ لکھنؤ میں ڈاکٹر ہوئے. سارے لوگ نے کہا میں نے کہا ڈاکٹر کے بعد آگے ہے سلطان. میں نے کہا قرآن مجید میں لفظ سلطان آیا بادشاہ کے معنی میں نہیں ہے. سلطان کا مطلب بادشاہ نہیں ہوتا. سلطان کے معنی حاکم نہیں ہوتا. سلطان کے معنی حکمران نہیں ہوتا. قرآن مجید میں سلطان کے معنی دلیل ہے اور برہان اور ثبوت کے معنی میں آیا. دلیل اور برہان کے معنی میں آیا تھا. یہ شاکر کہیں شکر کرنے والے باقاعدہ طور پہ ابھی آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں نے. ابھی عرفانیہ میں آپ نے دیکھا کیسا مجمع تھا. علماء کرام اور ادبا اور تمام باقاعدہ بڑے بڑے شعراء اور علماء کرام موجود تھے. پروفیسر لیکچرار موجود تھے. ایک صاحب آئی اسٹیج کے اوپر ہومیوپیتھ کے ڈاکٹر تھے. میں نے کہا یہ ہومیوپیتھ کے ڈاکٹر ہے. ان کے ہندوستان میں سب سے پہلی مرتبہ ہومیوپیتھ کا علاج ڈاکٹر مارٹن نے 1839 میں شروع کیا تھا. پورے مجمع کی کیا کیفیت پورے مجمع کی کیا کیفیت پورے مجمع کی کیا کیفیت. آپ کی پہچان بنائیے. شوق میری نئے میں ہے, شوق میری نئے میں ہے, نغمہ اللہ میرے رنگوں پائے میں. کتابوں سے دور ہو جائے گا. یہ قلم چھوڑ دیں گے جس قلم کے نام پر اللہ نے قرآن مجید کے 29 سپارے میں سورہ قلم نازل فرمائی. اللہ نے قلم کے نام سے سورہ آیت نہیں سورت نازل فرمائی. قلم چھوڑ دیا ہم نے, موبائل پکڑ دیا تو فکر تو خالی تو ہوگی. منصب نہیں ملے گا آپ کو. اس توقع کی نگاہ سے نہیں دیکھے جائیں. 313 تو رسول کا زمانہ وقت میں 313 سے بہت کے اندر باقاعدہ 700 750 سے میں سکتا ہوں 313 تو رسول کا زمانہ ہے. آج کروڑوں مگر ذلت کے حوالے ہے. آج کروڑوں مگر ذلت کے حوالے. وہی ایک سجدہ ہے کارگر جسے تو گراں سمجھتا ہے. سجدہ کرنا ہے نواز مصطفیٰ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ والا سجدہ کی. تلاوت کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر خلیفہ ثالث خلیفہ سوم تیسرے خلیفہ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر داماد مصطفیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ والی باقاعدہ تلاوت کی ہے. اسی تلاوت کے دوران وہ شہید کیے گئے. امامت کرنی ہے خلیفہ رابع خلیفہ چہرم داماد مصطفیٰ خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر مکرم سیدنا حضرت علی حیدر کرار
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکلم اللہ وجہ کریم کی طرح امامت کیجئے کہ کوفے کی جامع مسجد میں نماز فجر کی امامت کیجئے گئے اور وہیں پہ ظالم لعین و ملعون پھر وہ عبد الرحمن ابن منجم خارجی نے بڑی بے دردی سے شہید کر دیا. امامت ایسی کی ہے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب جرا خوشا دے ناراضی نہ صاحب الرشاد. وہی ایک سجدہ لے کار کر جسے تو گراں سمجھتا ہے. وہی ایک سجدہ لے کار کر جسے تو گراں سمجھتا ہے. ہزار سجدوں سے بے قہر آدمی کو ملا. ہزار سجدوں سے لے کر آدمی کو ملا. اس لیے ہم اپنے حالات منتر کریں, تعلیم کی طرف آئیں, تعلیم کی طرف آئیں. باقاعدہ میں عرض کر دوں آپ سے کتابوں کی طرف آئیں. اسکولی تعلیم اسکولی تعلیم کچھ کم ہے ہمارے ہندوستانی. ہمارا ملک دنیا کا 7واں سب سے بڑا ملک ہے. رقبے کے اعتبار سے, ایریا کے اعتبار سے وہ دن سب بیٹھے ہوئے تھے. جب صاحب بیٹھے ہوئے تھے, صاحب مسعودی صاحب بیٹھے, لیکچرار بیٹھے تھے, عاصم وقار ڈیبیٹ میں جو بہت پیش رہتے ہیں, عاصم وقار وہ بھی بیٹھے تھے. میں نے عرض کیا ہمارا ملک ہندوستان 32,87,763 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا. ہمارے ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ راجستھان ہے. ہمارے ملک ہندوستان کا سب سے بڑا باقاعدہ طور پر ضلع کچھ ہے. 45,000 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے کا گجرات کا ضلع کچھ سب سے بڑا ضلع. سب سے چھوٹا ضلع ماہے پانڈیچیری میں ماہے 8 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں. آپ کا یہ پورا علاقہ اس سے بھی چھوٹا وہ پورا ضلع ہے. میں اس کا ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ راجستھان, سب سے چھوٹا صوبہ گوا. ہندوستان کا سب سے بڑا گاؤں گہمر, غازی پور میں گہمر. سب سے چھوٹا گاؤں, سب سے بڑا گاؤں گہمر. آپ بیٹھے تھے بلیرا میں جلسے کے بعد علماء کرام نے سوال کیا تھا دسترخوان تمہارا رفیق صاحب ندوی بلیرا آپ کے بہت قریبی, آپ چاہتے ہیں کلام پڑھتے ہیں. میں وہیں پر بیٹھے تھے. ایک صاحب مجھے حضرت آپ نے سب سے بڑا گاؤں بتایا گہمر ہندوستان کا, سب سے چھوٹا. میں نے کہا ہاں. کہہ رہے جی. میں نے کہا ہاں. کہہ رہے جی. میں نے کہا گاؤں کا نام ہے ہاں. بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہاں یہ ہندوستان کا. کہیں حضرت یہ ہے کہاں؟ اچھا نہ اگر مجھے یہ پڑھو تب کہاں ہے؟ امین آباد نذیر آباد تو بھی بتائے تھے. نذیر آباد ہے ہاں گاؤں. اور کیا ہم نے کیا بتایا اروناچل پردیش میں. ابھی اس دن اونچی کتاب کا رسم اجرا ہوا. میں نے اچھا امین آباد میں رہتے ہیں, اکثر قرآن کے مرتب امین آباد میں رہتے ہیں. میں نے اچھا امین آباد مسرر نگر اس کا پرانا نام تھا. امین آباد 28,000 روپئے میں خریدا تھا. نواب امداد حسین خان پورا امین آباد 28,000 میں کس سے خریدا تھا؟ سلیمان شکو سے. یہ کون ہے؟ دلی میں بادشاہ تھی شاہ عالم مغل بادشاہ کے بیٹے سلیمان شکو. ان کا انتقال ہوا تو ان کی اہلیہ سے خریدا. 28,000 روپئے میں پورا مسرت نگر یعنی پورا امین آباد خریدا. آج 28,000 روپئے میں کوئی آپ کو پان بیچنے کے لیے کھڑا نہیں ہونے دے گا. جی کوئی دکاندار اپنی دکان کے سامنے آپ کو پان بیچنے کے لیے کھڑا نہیں ہونے دے گا. 28,000 روپئے میں پورا امین آباد 28,000. میں نے عرض کیا کہ یہ نواب امداد حسین خان, ان کا اصلی نام نواب امداد حسین خان تھا اور لقب تھا امیر الدولہ. انہی کے نام پر یہ پارک تھا امیر الدولہ. یہ جھنڈے والا پارک کب سے کہا گیا؟ میں نے کہا 1928 سے. 1928 میں پہلی مرتبہ جہاں جھنڈا لہرایا گیا تھا 1928 میں. گلاب سنگھ مودی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ہمارے شہر لکھنؤ میں باقاعدہ طور پہ ملک ہندوستان کا جھنڈا لہرایا تھا. اور یہ امیر الدولہ پارک پہ جھنڈا لہرا رہے تھے, پیڑ کے اوپر جھنڈا لہرا رہے تھے. ابھی مولانا مامور صاحب نے ذکر کیا تھا, باقاعدہ طور پہ کچھ حوالے دیے تھے آزادی کے تعلق سے. یہ پیڑ پہ جھنڈا, کبھی کوئی پوچھے پہلا جھنڈا کہاں لہرایا گیا تو جھنڈے والے پارک کا نام ملے گا. یہ امیر الدولہ پارک کہلاتا تھا. یہ جھنڈا لہرا رہے تھے گلاب سنگھ لودھی, پیڑ پہ چڑھ کے جھنڈا لہرا رہے تھے. انگریزوں نے گولی مار کر کے گرا دیا تھا. جواہر نہرو صاحب کی بھی چوٹیں آئی تھی, انہوں نے بڑی جن سبھائیں کی. سبھاش چندر بوس نے بھی باقاعدہ جن سبھائیں کی ہیں امین آباد کے اندر. باقاعدہ یہ پہلے امیر الدولہ پارک کہلاتا تھا. اس وقت سے اس کو جھنڈے والا پارک کہا جانے لگا. 1928 یہ سبھی میں نے بتایا. ایک سال کہ حضرت کو حضرت بن کیوں بولتے ہیں؟ حضرت کون تھے؟ کون حضرت؟ کن کے نام پر حضرت بن کو؟ نورالدین صاحب کراپ تھے جلسے میں بیان میں ماشاء اللہ. حسین آباد میں بیان تھا تو حسین آباد کی تاریخ آئی تھی بھی نہیں آئی. یہ تاریخ ہے ہمارے اکابر کا.
استاد علامہ سید سلام ندوی رحمت پڑھی کہیں جاتے تھے اور گاؤں اس قصبے کی تعریف کر رہے تھے اس بندے حیدرآباد میں نے عرض کیا تھا کہ باقاعدہ کبھی امام باڑہ چھوٹا امام باڑہ نواب محمد علی شاہ نے بنایا تھا 1837 میں ان کا زمانہ تھا. وہی سب کھنڈا انہیں کا بنایا ہوا ہے. سب کھنڈا انشاءاللہ قاری صاحب نے بتایا نہیں سب کھنڈا رات کے 2 بجے پہنچے گے 11 نومبر کی مبارک شام. اور یہ اہل تشیع حضرات کی جو جامع مسجد ہے جامع مسجد وہ بھی باقاعدہ نواب محمد علی صاحب نے بنایا. ان کے بیٹے تھے نواب امجد علی. نواب واقع کے والد نواب امجد علی ان کو لوگ حضرت بولتے تھے. نواب امجد علی کا لقب کیا تھا؟ حضرت. ان کے نام پر حضرت گنج بسایا گیا. 1842 سے اس کو حضرت گنج کہا گیا. ہمارے لکھنؤ کے باقاعدہ بہت پرانے نام. ابھی میں نے بتایا ابھی اس عرفانیہ میں کہ وہاں دیکھا میں نے کہ راشد بن صاحب بیٹھے ہیں. جب دیکھا میں نے کہا حضرت شاہ مینار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کل آپ لوگ گزر رہے تھے میں نے کہا حضرت مختوم صاحب کو حضرت شاہ مینار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلام کر لیجیے. ہم لوگ پل سے گزر رہے تھے میں نے کہا مختوم کا مقام بہت بلند پر ہوتا ہے. لکھنؤ کو آباد کرنے میں حضرت مختوم شاہ مینار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت اونچا مقام بہت بڑی خدمت ہے. 884 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا. اصل نام محمد شیخ محمد اور ان کے پیر و مرشد کو میاں بولتے تھے. میاں مانے میاں. جب کوئی بچہ ہے بھائی عقیل میاں اور اسی طریقے سے باقاعدہ سلمان میاں رضوان میاں لفظ لگا دیتے ہیں باقاعدہ چھوٹے بچے کو. تو میں عرض کر دوں آپ سے تو یہ سب بزرگان دین ہیں ہمارے شہر لکھنؤ کے. اگر نہ پڑھے آپ تاریخ کو کیسے معلوم ہوگا؟ تو ابھی وہاں بھی میں نے اس کا تذکرہ کیا. ابھی راستے میں جب گھر سے لوگ لے کے آ رہے تھے بات آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کی تو آج تک کتنے دن ہو گئے ولادت باسعادت کے. یہاں ماموں صاحب ایک صاحب نے کیا سوال کیا اللہ کے حدیث اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ولادت باسعادت کے کتنے دن ہو گئے آج تک. ان کا یہ سوال تھا. میں نے کہا جن سے میں نام چاہا تو انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. آج 2 ستمبر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ 22 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی اور آج تاریخ ہے. آج تاریخ 2 ستمبر 2025 9 ربیع الاول ہے. میں عرض کرتا ہوں ہم سے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر آج اس مدرسے میں منعقد ہونے والے جلسے تک باقاعدہ میں عرض کرتا ہوں آپ سے 5,31,203 دن ہو گئے. سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ. نبی کے صحابہ بے مثال, نبی کے شاگرد بے مثال, نبی کے دلارے صحابہ ہیں. ہم بس یہ اجازت دیں کہ 40 صحابہ بیان کر کے آپ کی اجازت دے دوں گا. یہ تو کہیے بھوک مٹ گئی ناشتہ کروا دیا تو کچھ بھوک مٹ گئی ورنہ یہ تو کہو کسی نے پوچھا نہیں پہلی مرتبہ یہ بسکٹ کہاں بنا اور پہلی مرتبہ کیلا کہاں سے آیا. ہم مدھیہ پردیش کے اندر ناشتہ کر رہا تھا بہت ساری چیز ناشتے میں تھی. ایک صاحب نے کہا ناشتے میں سب سے پرانی چیز کون سی ہے؟ میں نے کہا مرغا. اس کے اندر لیگ پیس رکھا. میں نے کہا مرغا. ابا آنا اسلام کے زمانے سے مرغا کھایا جا رہا ہے 8,500 سال پہلے. کہنے لگا اچھا یہ بتائیے اس دسترخوان کے سب سے نئی چیز کون سی ہے؟ سب سے نئی چیز میں نے کہا گڈ ڈے بسکٹ 1988. کہنے لگے یہ سب اس طرح کیسے بتاتے ہیں اگلے مولا سب کا ختم. کوئی مطالعہ نہیں کوئی دماغ نہیں کوئی یاد نہیں. اللہ اگر نہ چاہے بے شک اپنے باپ کا نام نہیں بتا اپنے والد کا نام بھول جاتا اپنے بیٹوں کے نام بھول جاتا. 5 بیٹوں میں سے سوچنا پڑے. یہ آپ دیکھتے ہیں تو سامنے کی بات سامنے کی اپنے بیٹوں کے نام آپ بھول جاتا ہے. اللہ اگر نہ چاہے اللہ اگر جگر مراد آبادی نے کہا اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. فیضان محبت عام کو ہے عرفان محبت عام ہے. اسی نواز رسول سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ وجه الكريم کرم اللہ وکرم اللہ الوجه الكريم سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ وکرم اللہ الوجه الكريم. خادم رسول. ہاں ایک بار میں عرض کرتا ہوں آپ لوگ سنتے ہیں خطبے میں اما بعد خود پہلی مرتبہ اما بعد کا حوالہ آپ کو معلوم ہے. سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا بار بار کہیے سبحان اللہ. جب سے یہ برکت سے ساری باتیں سامنے آتی. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زور دیتے تھے کہ جلسہ کہیں بھی سنو دعوت یہ دے نہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے ہم جا کے سنیں گے ضرور. ہم جا کے سنیں گے. کبھی جلسے میں ایسی باتیں بیان ہوتی ہیں جو زندگی بھر کے مطالعے میں نہیں آتی. یہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ
دی. میں اس جلسے میں سمجھایا کہ باقاعدہ میں عرض کر دوں آپ سے وہ کون سی بات کہ جلسے نکل گئی جو بات میں بتائیں گے. اما بعد آپ یہ تو سنا اما بعد کون کس نے پڑھا پہلی مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام. لیکن آپ ایک بات سنتے ہیں خطبہ جب دیتا ہے کوئی خطیب کوئی مقرر کوئی عالم بیان کے دوران آخر میں کہتا ہے اسے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. او کما قال یہ سنتے ہیں نا ہر حدیث کے بعد یہ سنتے ہیں او کما قال. جی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجیے گا ہمیں معلوم نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا او کما قال رسول جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی میری مراد ہے. صحیح حدیث پڑھ رہا بندہ لیکن یہ جملہ کیا کہتا ہے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس نے کہا تھا پہلی مرتبہ یہ سوال ہے میں کہیں یہ کتنا ہی سوال اس کو کہاں ڈھونڈیں گے کون سے موضوع کی کتاب اٹھائیں گے ہمیں تو موضوعات بھی معلوم کس موضوع میں کس سوال کا جواب موجود ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ سے سب سے سبحان اللہ کہیے گا کہ آپ لکھنؤ میں کہیں بیان نہیں ہوئی اللہ نے ذہن میں ڈالی باقاعدہ مدرسے میں باقاعدہ سالانہ اجلاس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارا محمود صاحب نے کہا بہت پیاسے ہیں بڑے بڑی تعداد میں تشریف لائی ہوئی ہیں بھائی بہت ہو گئے اس لیے اللہ نے چند باتیں کہا دی. میں عرض کر دوں پہلی مرتبہ یہاں عرض کر دوں سمجھے پہلی مرتبہ حدیث رسول بیان کرنے کے بعد او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنے والے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اقدس میں تیل کی مالش کی خدمت کا فریضہ انجام دینے والے خاتم مصطفیٰ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے دلارے صحابہ ہیں نبی کے پیارے صحابہ سبحان اللہ کوئی جاتا نبی کے دلارے صحابہ ہیں نبی کے پیارے صحابہ ہیں نبی کے اپنے صحابہ ہیں نبی کے اپنے صحابہ ہیں نبی کے قریبی صحابہ ہیں نبی کے قریبی صحابہ ہیں نبی کے مرید صحابہ ہیں نبی کے مقرب صحابہ ہیں نبی کے تابع صحابہ ہیں نبی کے متبع صحابہ ہیں نبی کے تابع صحابہ ہیں نبی کے متبع صحابہ ہیں نبی کے باقاعدہ نبی